الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، آج شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے، یعنی شعبان کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے، اور اگر 29 کا چاند ہوا تو کل سے انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا. تو رمضان کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑا ہی بابرکت، باعظمت اور سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے. اور یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں سال میں ایک مرتبہ مہمان کی طرح آتا ہے، اور ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور انوارات لٹا کر ہماری زندگیوں سے پھر رخصت ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو صحت و سلامتی کے ساتھ اب تک رکھا ہے. اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے 30 دن اسی طرح صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے گزار دے. تو یہ جو اوقات چل رہے ہیں، ابھی سے لے کر کل چاند دکھنے تک کا جو وقت ہوگا، یہ اوقات ہے رمضان کی تیاری کرنے کا، رمضان کا استقبال کرنے کا، رمضان کا ویلکم کرنے کا. کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں یا کسی کے بھی گھر میں کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے، کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہوتی ہے، تو انسان اس کی تیاری کرتا ہے. مہمان کے آنے سے پہلے اس کے کھانے پینے کا اچھے سے اچھا انتظام کیا جاتا ہے. جس روم میں، جس گھر میں مہمان کو ٹھہرایا جائے گا، اس گھر کی صاف صفائی اور سجاوٹ کی جاتی ہے، اور لوگوں کے درمیان یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے گھر آج فلاں مہمان آ رہے ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں. تو جس طرح ہم دنیا میں مہمان کے آنے سے پہلے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں،
اور ذہنی طور پر اس کے استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں، اس کا سواگت کرنے کے لیے، اس کا ویلکم کرنے کے لیے ہم اپنے گھر کو سجا کر رکھتے ہیں، اسی طرح رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ ہماری زندگیوں میں مہمان بن کر آتا ہے، تو ہمیں ذہنی طور پر رمضان کے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رمضان کی تیاری ہم کس طرح کریں؟ تو گھروں کو سجانا ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ کھانے پینے کا انتظام کرنا ضروری نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو یہ تیار کر لیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں مجھے جم کر عبادت کرنی ہے۔ ہمارے اندر رمضان کا انتظار ہونا چاہیے، جستجو ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سنہرا موقع، گولڈن چانس مجھے دیا ہے نیکی کمانے کا، اجر و ثواب کمانے کا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ایک سال اس مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو مہینہ ہمیں ملا ہے، اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر، ان اوقات کو غنیمت سمجھ کر ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں اور دل و دماغ کو بالکل عبادت کے لیے تیار کر لیں۔ یہ ہے رمضان کا استقبال، رمضان کا ویلکم کرنا۔ اور رمضان المبارک کی بہت سی خصوصیات ہیں جو دوسرے 11 مہینوں میں نہیں پائی جاتی۔ ایسے عام طور پر تو دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ جیسا رمضان کا مہینہ ویسا دوسرے مہینہ بھی، کہ دوسرے مہینے میں بھی سورج نکلتا ہے، رمضان میں بھی سورج نکلتا ہے، دوسرے مہینوں میں بھی سورج غروب ہوتا ہے، رمضان میں بھی سورج غروب ہوتا ہے۔ لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتیں، جو برکتیں رکھی ہے، ہماری آنکھ کے اندر وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں ہے، وہ بینائی نہیں ہے کہ ہم رمضان کی رحمتوں کو، رمضان کے انوارات کو دیکھ سکیں۔ رمضان کا مہینہ ایسے ہی فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس ایک مہینے کے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہوں گے، جتنی خطائیں ہوئی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے کی مثال علماء نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان 12 بیٹوں میں سب سے افضل حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے اچھی دلچسپی تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ تو جو ان کے دوسرے 11 بھائی تھے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جلن اور حسد رہا کرتی تھی، لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنے کے لیے، گھر سے الگ کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی، اور اس کے تحت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کیسے کیسے کر کے مصر پہنچ گئے۔ لیکن جب وقت گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اور ان کے یہ 11 بھائی کسی ضرورت سے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، اور ان کے جو کارنامے تھے، ان کی جو غلط حرکت تھی سامنے آئی، لوگوں کے سامنے راز ظاہر ہونے لگا، تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے
کرتوت کی معافی مانگی، اپنی غلط حرکت کی معافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے بھائیوں سے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تم پر کوئی معاملہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے، وہو ارحم الراحمین، وہ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 11 بھائیوں کی گناہوں کو معاف کر دیا، ان کی غلطی کو، ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے ان کے 11 بھائیوں کی غلطی کو معاف کر دیا گیا، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے، رمضان المبارک کی دعاؤں کی برکت سے، رمضان المبارک کی عبادتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 11 مہینوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ بڑا ہی بدنصیب ہوگا، بدبخت ہوگا وہ انسان کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس کی بخشش نہ ہو۔ ایک حدیث بہت مشہور ہے جو آپ نے سنی بھی ہوگی کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی۔ ان میں ایک بد دعا یہ تھی کہ بڑا بدبخت ہے وہ انسان، ہلاک ہو جائے وہ انسان، برباد ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو بد دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کی بد دعا پر آمین کہنے والے ہمارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب بتائیں کہ جس انسان کے لیے، جس شخص کے لیے جبرائیل بد دعا کرے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بد دعا پر آمین کہے، اس شخص کی ہلاکت میں، اس شخص کی بربادی میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بالکل کمر بستہ ہو جائیں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے کام دھندوں میں کمی کر دیں گے، اپنے مشغولیات میں کمی کر دیں گے، لیکن عبادت جم کے کریں گے، عبادت پوری کریں گے، نمازیں پوری پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگائیں گے۔ تو رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کی برکت سے پچھلے 11 مہینوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی دوسری فضیلت اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے قیامت کے دن روزے داروں کی شفاعت کریں گے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن حشر کے میدان میں روزے داروں کی شفاعت کریں گے۔ تو اس کی خصوصیت کو اس طرح سمجھیں کہ جس طرح تمام مخلوقات میں اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات میں جو حیثیت انسان کی ہے، پھر انسانوں میں جو حیثیت پیغمبروں کی ہے، اور پیغمبروں میں جو حیثیت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی حیثیت تمام مہینوں میں رمضان المبارک کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوق میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے، اور انسانوں میں پیغمبروں کی جماعت، انبیاء اور رسولوں کی جماعت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب اور محبوب جماعت ہے۔ پھر پیغمبروں میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح مہینوں میں یہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور محبوب مہینہ ہے۔ جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنی گنہگار امت کی شفاعت کریں گے، ان کے گناہوں کی بخشش کروائیں گے، اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ بھی
ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جو اس رمضان کے مہینے کو اس طرح گزارے گا جس طرح اس کو گزارنے کا حق ہے۔ تو رمضان کی اگر شفاعت چاہیے، روزوں کی شفاعت چاہیے، تو اس کو اس طرح گزارے جس طرح اس کو گزارنے کا حق ہے۔ اور رمضان کا حق یہ ہے کہ انسان اس کو پوری طرح عبادات میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، قرآن کی تلاوت کر کے گزارے۔ عام دنوں میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں سے بچ کر رمضان کے مہینے کو گزارے۔ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اتنا قریب کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور بندوں کے نزدیک، اللہ اور بندوں کے بیچ میں جو رکاوٹ ہوتی ہے شیطان، اللہ اس کو بھی قید کروا دیتا ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور میرے بندے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بنے۔ تو چونکہ شیطان انسان کو عبادات سے روکتا ہے، عبادات سے ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، بیچ میں وہ رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالی شیطان کو زنجیروں میں جکڑوا کر سمندروں میں پھینکوا دیتے ہیں، اور اس وقت تک اس کو قید نہیں کر، اس وقت تک اس کو چھٹکارا نہیں دیتے جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہ آ جائے۔ تو رمضان کے مہینے میں شیطان بھی قید ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان عبادت نہ کرے اور گناہوں سے نہ بچے تو یقیناً وہ اس کے نفس کی شرارت ہوگی، وہ خود اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرے گا، اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ہم عام دنوں میں دو چیزیں ہم پہ سوار ہوتی ہے، ایک نفس اور ایک شیطان، لیکن شیطان تو رمضان میں قید ہو جائے گا، اکیلا دشمن رہ جائے گا نفس، تو نفس ہمارے قابو میں ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا نماز پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے لیکن نفس کہتا ہے کہ نہیں سوتے رہو، تو ہمیں نفس کو دبانا ہے، اس کو مارنا ہے کہ نہیں تجھے نماز پڑھنا ہے۔ ہمارا روزہ رکھنے کا من کرتا ہے لیکن نفس کہتا ہے کہ بھوک برداشت نہ ہوئی، لیکن نفس کو مار کر روزہ رکھنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا جی چاہتا ہے لیکن نفس کہتا ہے، نفس پہ بھاری گزرتا ہے کہ تلاوت کرنے کے لیے نفس تیار نہیں ہوتا، لیکن نفس کو مار کر قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ نفس کو سمجھانا ہے، بجھانا ہے، نفس ہمارے اندر ہے، ہم اس کو سمجھائیں کہ چل تیرے سے ایک پارہ تلاوت نہیں ہو سکتی تو ایک رکوع چل کے پڑھ لے۔ یہ نفس جو ہے بہت ہی بدماش قسم کا دشمن ہے ہمارا۔ تو نفس ہم کو بہلائے، ہم کو ورغلائے، اس سے اچھا ہے کہ ہم خود نفس کو ورغلا دیں، ہم نفس کو ہم خود بہکا دیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا جی چاہتا ہے، نفس کہتا ہے کہ نہ کرو، نفس تیار نہیں ہوتا، تو ہم نفس کو بہلائیں، پھسلائیں کہ ایک پارہ نہیں، کم سے کم ایک رکوع تو پڑھ لے، ایک رکوع پڑھنے کی من نہیں ہے تو کم سے کم ایک آیت تو پڑھ لے۔ تو اس طرح کرتے کرتے عادت بنے گی، ایک آیت سے دو آیت ہوگی، دو سے تین اور چار پانچ، اس طرح تھوڑا تھوڑا بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ ایک پارہ پڑھنے کی بھی عادت پڑ جائے گی۔ ہمارے اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ وہ پورے رمضان میں کئی ختم کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورے رمضان میں 63 قرآن کریم ختم کرتے تھے، مکمل کیا کرتے تھے 63 قرآن کریم۔ ہم سے تو ایک پار نہیں لگتا، ایک بھی بڑی مشکل سے ختم ہوتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کس طرح عبادت میں انہماک ہوگا ان کا۔ تو ہم بھی تو کوشش کریں کہ کم سے کم پورے رمضان کے مہینے میں ایک ختم ہمارا ہو جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کو قرآن سے بہت ہی قریبی نسبت ہے، اس لیے رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کی بھی بھرپور کوشش کی جائے۔ اور اس طرح کے بے شمار فوائد اور فضائل رمضان المبارک کے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا چاند نظر آتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، آٹومیٹک رزق بڑھ جاتا ہے، انسان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم رمضان میں زیادہ محنت کرو تو میں زیادہ رزق دوں گا، نہیں، جتنی محنت ہو رہی ہے اتنی کرو یا اس سے بھی کم کرو، لیکن رزق بڑھا دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے غیب سے رزق دیا جائے گا۔ اور اس کا مشاہدہ بھی ہم کرتے ہیں کہ عام دنوں میں انسان کافی کوششوں کے باوجود جو چیزیں نہیں کھا سکتا رمضان کے مہینے میں بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پر رزق کے دروازوں کو ایسا کھول دیتا ہے کہ انسان جو چاہے کھا سکتا ہے، جو چاہے جیسا چاہے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر رمضان کی تیاری کے لیے لگ جائیں۔ میں نے 2 مہینے پہلے ہی کہا تھا، شعبان کے شروع میں تقریر ہوئی تھی تو کہا تھا کہ ہم سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں، تھوڑا بہت تلاوت کر لیں۔ روزہ تو سب لوگ رکھیں گے ہی ماشاءاللہ، سب لوگ رکھتے ہیں نا روزہ؟ ہاں تو روزہ تو رکھتے ہی ہیں، اس میں اضافہ کر لینا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ رمضان میں ایک خاص عبادت ہوتی ہے تراویح، اس میں شرکت کر لیں اور اپنی طرف سے قرآن کی تلاوت بھی کر لیا کریں۔ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا تو ایک بہت ہی بوڑھی عورت اون کا ایک گولا لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی تھی۔ تو راستے میں ایک آدمی ملا، پوچھا کہ بوڑھی اماں آپ کہاں جا رہی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ اون کا گولا ہے اور یہ دے کر میں حضرت یوسف کو خرید لوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ امی جان، حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے شہر کے بڑے بڑے امیر موجود ہیں، شہر کے بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں، شہر کے بڑے بڑے وزیر موجود ہیں، اور آپ یہ اون کا گولا لے کر حضرت یوسف کو خریدنے جا رہی ہیں۔ تو اس بوڑھی اماں نے بڑا بہترین جواب دیا، کہا کہ انسان، میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضرت یوسف کی قیمت میرا یہ اون کا گولا ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں اس لیے جا رہی ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ یہ آواز لگائے کہ حضرت یوسف کے خریدار کون کون ہیں، سب کھڑے ہو جائیں، تو اس خریداروں کی لسٹ میں، اس خریداروں کی فہرست میں میرا بھی نام آ جائے۔ صرف حضرت یوسف کے خریداروں کی لسٹ میں اپنا نام درج کروانے کے لیے میں چھوٹا سا اون کا گولا لے کر اس بازار میں جا رہی ہوں۔ تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس رمضان کو بہت ہی زیادہ عبادت کر کے گزارا، لیکن ہم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں، تراویح کی پابندی کر لیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کر لیں اور رمضان کے روزے رکھ لیں۔ اللہ جب کہے گا کہ رمضان کی قدر کرنے والے کہاں ہیں، حشر کے میدان میں جب اللہ ندا لگائے گا رمضان میں عبادات کرنے والے کہاں ہیں، تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ، ہم نے زیادہ تو عبادت نہیں کی تھی، لیکن ہم نے جو دوسرے مہینوں میں نہیں کیا تھا وہ رمضان کے مہینے میں کیا تھا۔ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے رمضان کی، اس کو آپ قبول فرما لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم اور کریم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول کرنے پہ آ جائے تو چھوٹے سے سبحان اللہ کو قبول کر کے انسان کی مغفرت کر دیتے ہیں اور جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو کر رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے نبی کا معمول کیا ہوا کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو ہمارے نبی 3 چیزوں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 1، عبادت میں خوب زیادہ کوشش کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ جستجو کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔
عام دنوں میں بھی ہمارے نبی کی عبادت کم نہیں ہوتی، عام دنوں میں بھی ہمارے نبی رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، اور اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان آتا تو عبادت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں ایک نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 70 فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ اب کون ایسا بیوقوف انسان ہوگا کہ اتنی سستی چیز مل رہی ہو اور انسان اس کو حاصل نہ کرے؟ اگر 1 روپے میں 100 آم مل رہا ہو تو کوئی سوچے گا کہ ہم نہ لیں؟ ایک دم لوٹ مار مچ جائے گا۔ ہر انسان سوچے گا کہ 1 روپے میں 100 آم مل رہا ہے تو ہر انسان لینے کے لیے پہنچے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں محنت کم ہوتی ہے اور نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، تو اگر اس موقع کا بھی فائدہ اٹھا کر ہم نیکیاں نہ کریں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ تو ہم بیوقوف نہ بنے بلکہ عقل مندی اور سمجھداری دکھاتے ہوئے رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے نبی سب سے پہلی چیز جو رمضان میں کرتے تھے کہ عبادت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، خوب زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز جو کرتے تھے وہ مال خوب خرچ کرتے تھے، یعنی صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہمارے نبی کشادہ کر دیا کرتے تھے، یعنی گاؤں کے غریب مسکین اور بیواؤں کا خیال رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی رمضان کے مہینے میں اپنے گاؤں کے غریب یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں اچھی افطاری بنی ہے تو ہم اپنے گاؤں کے غریبوں کے یہاں بھجوائیں، معلوم کرتے رہیں کہ کون ایسا غریب ہے جس کے یہاں افطار کا انتظام نہیں ہوا، بھجوانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے عید کے کپڑوں کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم اس چیز پہ نظر دوڑائیں کہ ہمارے گاؤں میں کون ایسا غریب شخص ہے جس کے بچوں کی عید کی تیاری نہیں ہوئی ہے، عید کے کپڑے نہیں آئے ہیں، ہم اس کے عید کی تیاری کروائیں۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہمارے نبی کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ ہمارے نبی غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے اوپر خاص توجہ رکھا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے نبی اس مہینے میں کیا کرتے تھے وہ دعا اور مناجات، رو رو کر اور اکثر اوقات میں دعا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور خاص کر سحری اور افطار کے وقت بندوں کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم جم کر اور جب بھی وہ موقع ملے، وقت ملے، خصوصاً سحری اور افطاری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جو ہمیں چاہیے اللہ سے مانگ لیا کریں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے نبی کا طریقہ اور سنت ہے رمضان کے مہینے میں: عبادتوں میں اضافہ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اور دعائیں خوب دل لگا کر جم کر اللہ سے مانگنا۔ تو یہ تمام لوگ کریں گے نا یہ 3 چیزیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔